الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں اور بھائیوں اور پس پردہ ہماری مائیں اور بہنیں، سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا پورا کا پورا ایک فنا ہو جانے والا سامان ہے. یہاں کوئی بھی چیز برابر باقی رہنے والی نہیں. وقت گزرنے کے بعد اس کا نفع ختم ہو جاتا ہے. لیکن پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دنیا کی چیزوں میں سب سے بہترین چیز وہ نیک عورت ہے. المرأة الصالحہ، دیندار عورت جو اللہ کا حق بھی بجا لائے اور شوہر اور بچوں کا حق بھی ادا کرے، تو وہ عورت دنیا کی چیزوں میں سب سے بہترین ہے. یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ تمام عالم کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلے گا کہ اسی گھر میں سکون پایا جاتا ہے جہاں نیک اور دیندار عورت رہتی ہے. اس لیے کہ وہ شریعت کی روشنی میں اپنے بچوں کا بھی حق ادا کرتی ہے اور شوہر کا بھی حق ادا کرتی ہے. اور نیک عورت جس گھر میں رہتی ہے اس گھر میں رہنے والے دیگر لوگوں کے ساتھ بھی اس کا رابطہ اور معاملہ اچھا رہتا ہے. لوگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کسی کو اچھی ازدواجی زندگی گزارنی ہے تو شوہر کو چاہیے کہ وہ لڑکی کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. بیوی کے رشتہ داروں کو اپنا سگا رشتہ دار سمجھے. مثلا بیوی کے باپ کو، بیوی کی ماں کو، بیوی کے بھائیوں کو، بیوی کے بہنوں کو ایسا سمجھے گویا یہ اپنے ہی رشتہ دار ہیں. اور بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے رشتہ داروں کو اپنا قریبی سمجھے. شوہر کے باپ کو اپنے باپ کے درجے میں رکھے، شوہر کی والدہ کو اپنی والدہ کے درجے میں رکھے، شوہر کی بہنوں کو اپنی سگی بہنوں کے درجے میں رکھے. تب دیکھیے گھر میں کیسا سکون ملے گا اور کیسی عافیت کی زندگی گزرے گی.
یہ نہیں ہونا چاہیے کہ شوہر کا حال یہ ہو کہ اگر سسرال سے کوئی آ جائے تو بھویں چڑھ جائے، اور اپنے گھر سے کوئی آئے تو خاطر تواضع و مدارات۔ اسی طرح بیوی کا بھی یہ حال نہیں ہونا چاہیے کہ میکے سے کوئی آ جائے تو ہر طرح کی خاطر مدارات، اور سسرالی کوئی رشتہ دار آ جائے تو مزاج بگڑ جائے۔ ایسی عورت کبھی کامیاب زندگی نہیں گزار سکتی جو شوہر کے اعزہ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرے، اور ایسا شوہر کبھی پرسکون زندگی نہیں گزار سکتا جو بیوی کے اعزہ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرے۔ تو ان سب باتوں کی تعلیم ہمارا دین دیتا ہے۔ صلہ رحمی کی جائے، اپنی زبان کو قابو میں رکھا جائے، ہدیوں تحائف کا لین دین ایک دوسرے کی طرف سے خوش دلی کے ساتھ ہو، تو اس سے آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں، رشتوں کے اندر مٹھاس پیدا ہوتی ہے، اور ایک اچھی زندگی آدمی کو ملتی ہے۔ ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ بھئی دنیا میں زیادہ دن نہیں رہنا کسی کو، ویسے بھی نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کی اوسط عمر جو ہے وہ 60 سے 70 سال کے بیچ میں ہے، 70 سے آگے کم لوگ جائیں گے۔ اب یہ 60-70 سال کی عمر آدھی تو ویسے ہی گزر جاتی ہے، آدھی بچی، اب اسے ہنسی خوشی گزار لو، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ گزار لو، دلوں میں انقباض کے بغیر گزار لو، تو یہ ہے حیات طیبہ جسے حاصل کرنے کی فکر ہونی چاہیے۔ اور اگر دلوں کے اندر انقباض رہے گا تو محض مال و دولت سے آدمی کو سکون نہیں ملتا، محض اچھے مکان سے آدمی کو سکون نہیں ملتا، محض اچھے کھانے پینے سے آدمی کو سکون نہیں ملتا، سکون ملتا ہے حسن معاشرت سے، اور یہ چیز نیک عورت کے ذریعے سے گھر کے اندر وجود میں آتی ہے۔ اس لیے ہماری ماں و بہنوں کو خصوصی طور پر اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنی زبان قابو میں رکھیں، اپنے اخلاق درست کریں۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ عید کی نماز خطبہ دینے کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر عورتوں کے مجمع میں تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا فإنی أریتکن اکثر اہل النار۔ اے عورتوں کی جماعت، صدقہ خیرات کیا کرو، اس لیے کہ میں نے تمہیں جہنم میں سب سے زیادہ تعداد میں دیکھا ہے، بھری پڑی ہو تم جہنم میں۔ تو ایک صحابیہ کھڑی ہو گئیں اور انہوں نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، ہم ہی سے جہنم کیوں بھری ہوئی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اندر دو باتیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، تکثرن اللعن و تکفرن العشیر۔ تمہاری زبان جو ہے قینچی کی طرح چلتی ہے، لعن تان، اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تم، تکثرن اللعن،
کسی بات پر غصہ آ گیا، ناگواری ہو گئی، بس زبان بے قابو ہو جاتی ہے، اس وجہ سے تم جہنم میں بڑی تعداد میں ہو۔ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، اور تم شوہر کی ناقدری بہت کرتی ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ تمہاری ناقدری کا حال یہ ہے کہ بسا اوقات سالوں سال شوہر کے ساتھ رہتی ہو اور کوئی بات بگڑ جائے تو کہتی ہو ما رأیت منک خیرا قط، مجھے تو اس گھر میں کبھی چین ملا ہی نہیں، 1 منٹ میں سب پہ پانی پھیر دیا۔ تو پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ان باتوں سے بچو، اگر جہنم سے بچنا ہے تو زبان درازی سے بچو۔ جو بڑے ہیں وہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئے، جو چھوٹے ہیں وہ بڑوں کا کیا کریں، اکرام کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہو، خیر خواہی ہو، اچھا برتاؤ ہو، ایک دوسرے کی عزت کا خیال ہو، تو انشاءاللہ بہترین معاشرتی زندگی گزر سکتی ہے۔ اور پھر اس کا اثر آنے والی نسلوں پہ پڑتا ہے۔ نیک ماں کی گود میں جو بچے پلتے ہیں وہ آگے چل کر اللہ کے ولی بنتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے اندر ان کا کیا ہے، شمار ہوتا ہے۔ اس لیے خاص طور پر ترغیب دی گئی، تاکید کی گئی کہ جب رشتے ناطے کا معاملہ ہو تو مال و دولت، حسن و جمال، خاندان، ان سب سے زیادہ تمہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جس سے رشتہ ہو رہا ہے اس میں دینداری ہے یا نہیں۔ دیندار بہو کو لے کر کے آؤ گے تو گھر میں نسلوں میں دین اس سے زندہ ہوگا۔ دیندار داماد لاؤ گے تو نسلوں کے اندر اس کے اثرات ظاہر ہوں۔ اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ خواتین کو چاہیے کہ بچوں کی تربیت پر خصوصی توجہ دیں۔ بچپن میں جیسا ان کی تربیت ہوگی، بڑے ہو کر کے اسی رنگ میں وہ رنگتے چلے جائیں، ان کی زبان سے اچھے کلمات نکلیں، کھانے پینے کے آداب ان کو سکھلائے جائیں، دائیں ہاتھ سے کھائیں، بسم اللہ پڑھ کر کے کھائیں، پلیٹ میں اپنے سامنے سے کھائیں، ادب کے ساتھ بیٹھ کر کے کھائیں، ہاتھ دھو کر کے دسترخوان پر بیٹھیں، کھانے کے بعد پھر ہاتھ دھوئیں، استنجے کو جائیں تو پانی کا استعمال کریں وغیرہ۔ نیک مائیں اپنے بچوں کی اسی انداز میں تربیت کرتی ہیں۔ یہ تربیت جو ماؤں کی طرف سے ہوتی ہے یہ بنیاد بنتی ہے اس بچے کے مستقبل کے لیے، روشن مستقبل کے لیے یہ بنیاد بنا کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اس گھر میں بھی خیر اور برکت مقدر فرمائے، تمام حاضرین حاضرات کی جائز حاجات کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔
الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، اس مجلس کو بے حد قبول فرما، اس پورے علاقے پر رحمتوں کا نزول فرما۔ الہ العالمین ہر خیر سے ہمیں مالا مال فرما، ہر شر سے محفوظ فرما، ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ پروردگار عالم محض اپنے فضل و کرم سے اس پورے علاقے پر رحمتوں کا نزول فرما۔ یہاں جتنے بھی مردے مدفون ہیں سب کی مغفرت کے فیصلے فرما۔ کسی کو بھی اگر عذاب قبر ہو رہا ہو تو اس سے عذاب ہٹانے کے فیصلے فرما۔ ہم سب کو بھی ہر طرح کے عذاب سے موت کے بعد محفوظ فرما۔ جب تک بھی زندگی مقدر ہے دین پر جینا نصیب فرما، جب موت آئے تو حسن خاتمہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے والدین، اساتذہ، اعزاء، اقارب اور تمام محسنین معاونین سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ۔